لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. صلوات بر محمد. اب حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے انجم فاطمہ مرحومہ بنت امتیاز حسین صاحب کی روح کو ایصال سے یہ آیہ کریمہ جس کی تلاوت کی گئی ہے، ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ مجھ کو رسالت کی اجرت کے سلسلے میں تم سے کوئی مطالبہ نہیں ہے مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نزد لہو فیہا حسنا. اللہ جو بھی ہماری بارگاہ میں نیکی لے کے آئے گا ہم اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتے جائیں گے. ایک وَهُم مِّن فَزْعِ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور وہ لوگ قیامت کی دہشت سے بچے رہیں گے. تو وہ تو خیر یہ دوسری آیت تھی. یہ آیہ کریمہ جس کی تلاوت کی ہے، آج کی تاریخ کا اندازہ ہے آپ حضرات کو کہ آج ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے. دو طرح سے روایتیں ہیں. بعض روایتوں میں 15 شوال ہے جو گزر چکی، اور مشہور یہ ہے کہ آج یعنی 25 شوال کو امام علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے. کل عمر ہمارے امام کی 65 سال تھی، اور جس میں امامت کا زمانہ امام کے تقریباً 28 برس کا زمانہ امام علیہ السلام کا رہا ہے. عیسوی سن کے اعتبار سے 765 عیسوی میں امام کی شہادت ہوئی ہے 25 شوال یا 15 شوال کو. میں جو آج کی مناسبت سے، اس لیے کہ دیکھیے سب سے زیادہ جو حضرت کی توجہ تھی، جو تھوڑا سا موقع ملا ہے، اس لیے کہ یہ زمانہ وہ تھا 5ویں امام اور چھٹے امام کا، کہ جب جو ہے وہ 5ویں امام کے زمانے میں بنی امیہ اور بنی عباس میں وہ جو جنگ ہوئی ہے آپس میں، اور بنی عباس جو ہے انہوں نے امام حسین کا نام لے کے، دیکھیے یہ بھی عجیب تاریخ کا المیہ ہے کہ جناب ابو طالب اور جناب عباس دونوں سگے بھائی تھے،
عبد المطلب کے بیٹے جناب عباس، جن کے وہ ہیں بیٹے عبداللہ ابن عباس، جناب عباس اور جناب ابو طالب بھائی ہیں۔ تو ابو طالب کی نسل یہ ہے مولا کائنات اور پھر ہمارے 12 امام۔ عباس کی نسل یہ چلی آ رہی ہے جو بعد میں بنی عباس کہلائی۔ تو گویا یہ لوگ ایک چنے کی 2 دال، خاندان کے لوگ، اور انہوں نے جو بنی امیہ کے خلاف جنگ لڑی ہے وہ بھی اسی کو بیس بنا کے کہ صاحب ہم خاندان پیغمبر ہیں، اس لیے کہ عبداللہ سے جناب رسول اللہ، ابو طالب سے مولا کائنات اور عباس سے یہ لوگ، تو یہ ایک ہی خاندان نہ ہوا، تو اپنے کو اہل بیت کا کہہ کر کے۔ لیکن یہی ہے کہ اگر آدمی جو ہے صلوات بر محمد، اور ظاہر سی بات ہے کہ پبلک اس میں آ گئی کہ صاحب امام حسین کے نام پر اور اہل بیت کے نام پر، مگر ان لوگوں نے جو حرکت کی وہ بنی امیہ کو بھی روسیاہ کر دیا۔ بعد میں جب مستحکم ہو گئی ان کی حکومت، تو جتنا انہوں نے اہل بیت پر ظلم کیا ہے بنی عباس نے، اپنے ہونے کے باوجود، خاندان کے ہونے کے باوجود، سگے بھائی کی اولاد ہونے کے باوجود، شاید بنی امیہ نے بھی اتنا، اگر یزید کو نکال دیا جائے تو بنی امیہ نے بھی اتنا نہیں کیا ہے کہ جتنا بنی عباس نے کیا۔ لیکن پھر بھی جو پیریڈ رہا ہے، اس لیے کہ ایک طرف جو ہے وہ بنی امیہ کا جانا اور بنی عباس کا آنا، تو یہ بیچ کا زمانہ وہ رہا ہے کہ تھوڑا ادھر شروع میں، اچھا جو پہلا ان کا خلیفہ ہوا ابو العباس صفاح، جو بنی عباس کا بنی امیہ کو، مروان حمار کو ہرا کر کے جو پہلا آیا ہے، تو اس نے کچھ کیا بھی ٹھیک ٹھاک، لیکن اس کے بعد جو یہ لوگ آئے تو انہوں نے بہت مظالم کیے۔ تو یہ جو زمانہ ہوا ہے بیچ کا، ابو العباس کے زمانے میں یا اور جو ہے کچھ، تو 5ویں امام کو بھی تھوڑا موقع ملا، اور 6ٹھے امام سلام اللہ علیہ کی کچھ زندگی، میں نے کہا نا 28 سال کی امامت تھی، تو کچھ زندگی حضرت کی ایسی ہوئی ہے کہ جہاں امام کو موقع ملا ہے، اور جب موقع ملا ہے کہ حکومت ادھر متوجہ نہیں ہے، اپنے کو مضبوط کرنے میں لگی ہے، تو اہل بیت نے کچھ نہیں کیا۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مین کام ان کا تھا کہ امت کو تعلیم یافتہ کیا جائے۔ جو موقع ملا تو اس میں جو کام کیا ہے 5ویں امام اور 6ٹھے امام نے، ان کا بس ایک ایم تھا کہ امت کو تعلیم یافتہ، اور پھر وہ کیمسٹری اور کیا جابر ابن حیان پورا سیریل ہے، اگر لڑکوں کو شوق ہو اردو میں ٹرانسلیشن بھی اس کا ہے، یوٹیوب پر جائیے جابر ابن حیان سرچ کیجئے، آپ کو جو ہے وہ 7 8 10 قسطیں کچھ ایسے ہی ہیں پورا۔ تو یہ لیکن، اب وہ لیکن جو سنا رہا ہوں، پھر جب یہ لوگ مضبوط ہو گئے اور ان کی اپنی گرفت آ گئی، تو انہوں نے بنی امیہ سے بھی زیادہ ظلم اہل بیت پر کرنا شروع کیا۔ نتیجے میں امام کی ہی زندگی میں حالات ایسے ہوئے ہیں کہ لوگ آسان، ارے ٹھیک تو تھا بھائی، ہاں، کہ اب وہی امام جو ایک زمانہ تھا کہ جو ہے وہ مسجد نبوی میں درس ہوتا تھا اور 4 ہزار لوگ ایسے بیٹھتے تھے اور امام کی کلاس چلتی تھی، اب حالات یہ ہیں زندگی میں امام کے کہ اس گلی میں آدمی گھستے ہوئے گھبراتا تھا۔ چنانچہ صلوات بر محمد، صحیح، یہ 2-4 منٹ تو شروع میں ہر مجلس میں ہوتا ہے، اتنا کوئی ٹینشن کی پتہ نہیں کس کا کتنا ایمرجنسی کال آ جائے، لیکن یہ کہ اب اگر جو لوگ بھول گئے، اپنا موبائل بند کیا ہو کہ نہیں؟ بھائی اور کسی سے تو اس طرح پوچھ نہیں سکتے، اپنے دوست ہی سے پوچھ سکتے ہیں کہ بند کیا، تاکہ بقیہ لوگ بھی سن لیں۔ صلوات بر محمد وآلہ۔ تو حالات اتنے خراب ہوئے کہ اس گلی میں جہاں مکان تھا امام کا، آدمی جاتے ہوئے گھبراتا تھا، مسئلے مسائل پوچھنا مشکل ہو گیا اسی دور میں امام کی زندگی میں۔ نتیجے میں ترکیب یہ نکالی بعض نے بیچاروں نے
کہ وہ صاحب ٹھیلے پہ سبزی رکھ لیتے تھے. یہ امام کی زندگی کی بات کر رہے ہیں. ٹھیلے پر سبزی رکھ لیتے تھے اور اس گلی میں سبزی لے لو ترکاری لے لو کا جو ہے وہ آواز لگاتے تھے. تب امام کا دروازہ کھلتا تھا, اندر سے نوکر نکلتا تھا برتن لے کر کے سبزی کے نام پر. تو وہ سبزی والا سبزی تول کے دیتا تھا اور دھیرے سے سبزی کے ساتھ سوالات کی پرچی. اب دوسرے دن پھر وہ آتا تھا, سبزی لے لو سبزی لے لو, تو گھر سے آدمی نکلتا تھا اور کل والے سوالات کا جواب اسی کے ساتھ. اور پھر یہ حالات ہوئے ہیں. ایسے ماحول میں صلوات پڑھیے محمد مگر جب تک موقع ملا ہے اتنے ہی پیریڈ میں امام نے ایسا پڑھایا ہے کہ اس زمانے میں ایک بڑے عالم تھے جن کا سرکار میں بھی کافی وہ تھا, نعمان نام سنا ہے نا. خود کہتے ہیں کہ لولا السنتان لہلک النعمان. اگر امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی ہے 2 برس نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. امام نے کیسے کیسے شاگرد پیدا کیے, زرارہ ہیں اور کون ہیں کہ باقاعدہ امام نے ان کو اجازت دی کہ جاؤ مسجد میں بیٹھو اور فتویٰ دو. یعنی مجتہد بنا دی امام نے اپنی زندگی میں. تو اسی میں ایک امام کے شاگرد ہیں جن کا نام کوئی نہیں جانتا. مظلومی یہ ہے, نام ہے ان کا محمد ابن مسلم. جیسے مفضل ہیں زرارہ ہیں ویسے ہی ایک امام کے بہت خاص شاگرد ہیں اور بہت پڑھے لکھے آدمی. نام کیا ان کا؟ محمد ابن مسلم. محمد ابن مسلم کے زمانے میں ایک لیڈی کا انتقال ہو گیا اور وہ پریگننٹ تھی. تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ کیا کیا جائے. یہ زمانہ غیبت میں بھی ہمارے علماء کے ساتھ بھی ہو چکا ہے, لیکن یہ چھٹے امام کا دور ہے اور آگے ہم کو یہ بھی نہیں پتا کہ محمد ابن مسلم نے جواب کیا دیا. جہاں پڑھا وہ دوسرے نہج سے انہوں نے روایت کو نقل کیا تھا, تو جواب بھی ہم کو نہیں معلوم ہے. لیکن اصل قصہ سنیے آپ کہ حالات کیسے تھے اور کیسے امام نے کیا. تو عورت مر گئی, پریگننٹ تھی. اس کے جو ہے وہ اب یہ ہے کہ کیا کیا جائے, بچہ نکال لیا جائے, کیا کیا جائے. تو اب یہ بیچارے جو ہے مدینے میں کہیں بالکل آؤٹ میں جا کر کے رہتے تھے. جو ہے وہ آدھی رات کو ان کا محمد ابن مسلم کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا. محمد ابن مسلم نے دروازہ کھولا, دیکھا کوئی عورت کھڑی ہے. کیا ہے بھائی؟ کہا صاحب ایسا مسئلہ ہو گیا ہے. آپ یہ دیکھیے شاگرد سے جا کے پوچھ رہا ہے آدمی, امام سے پوچھنے کی ہمت نہیں, وہاں چلا جائے آدمی. حالات یہاں پہنچ رہے ہیں. میں کہنے کا مطلب یہ ہے محمد ابن مسلم جو ہے وہ نکلے, کیا بات ہے؟ کہا صاحب ایسا کیس ہو گیا, تو کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے جواب دے دیا. جواب اس میں لکھا نہیں تھا کیا ہے, کہیں مل جائے گا تو پھر کسی میں پڑھوں گا. اچھا آدمی تو یہ بند کرتے کرتے ان کو کلک ہو گیا کہ نہیں یہاں ہو بوڑھا, یہاں ہو. میں ایک ناشناس آدمی ہوں, مجھ کو کوئی جانتا نہیں ہے, میں کہاں رہتا ہوں, اتنی رات کو تم کو میرا گھر کیسے معلوم ہوا؟ ایک بات. اور دوسرے مشہور مولانا تو فلانے صاحب ہیں, دنیا ان کے پاس جاتی ہے, تم کو وہاں جانا چاہیے تھا, ہمارے پاس تم کیوں آ گئے؟ اور دوسرے اتنی رات کو تم کو ہمارا گھر کیسے معلوم ہوا؟ وہی نعمان صاحب جو ہے. تو اس نے کہا ہم پہلے انہی کے یہاں گئے تھے اور انہوں نے کہا بھائی یہ تو بالکل نئی بات ہے, تو میں تم کو ایک ایڈریس بتاتا ہوں, وہاں چلی جاؤ. اور وہ آپ کے گھر کا پتہ انہی نے بتایا ہے. نعمان سمجھ رہے ہیں کہ وضاحت کروں؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ صلوات بر محمد. اور یہی نہیں, انہوں نے آپ کے گھر کا پتہ بتایا اور انہوں نے کہا جاؤ, محمد ابن مسلم ہیں شاگرد امام کے, ان سے مسئلہ پوچھ کے آؤ اور ایک کام کرنا, جو وہ بتائیں ہم کو بتاتی ہوئی تب جانا. بات ختم ہو گئی. انہوں نے کہا اچھا شریف آدمی, ان سے کیا مطلب, بند کیا. چلی گئی. اس نے بتایا. دوسرے دن صاحب مسجد ہے, محمد ابن مسلم بیچارے مسجد میں کونے میں اپنی دعا نماز میں لگے ہیں. یہ مولانا صاحب سرکاری تھے تو یہ ممبر پر آئے اور ان کی اپنا کلاس شروع ہوئی. اب انہوں نے نیا چھیڑا,
تو بھائی اگر کوئی عورت مر جائے اور وہ پریگننٹ ہو، سمجھ گیا، ابھی تک تو ان کے دماغ میں تھا نہیں، اب محمد ابن مسلم بیچارے سوچ رہے ہیں کہ یار ہم ہی نے رات مسئلہ بتایا، اب تم آ کے ممبر پہ پھینک رہے ہو، تب کتنوں مومن آدمی ہو تو احساس تو ہوگا۔ تو اب روایت میں تو لفظ نہیں ہے، لیکن جو روایت ہے اس سے لگتا ہے کہ شاید ایسے ہی کیا ہوگا، کہتے ہیں نا، تو یہ متوجہ ہو گئے، انہوں نے کہا یار ہماری دکان چلنے دو، تم اپنا نماز روزہ کرو۔ لیکن کبھی اتنے قابل ہونے کے باوجود، جو شاگرد ہیں امام کے، اتنی قابلیت کے باوجود کبھی ان کو شوق نہیں ہوا کہ ہم بھی کچھ بن جائیں۔ خوب اسی میں سے ایک آدمی کی حدیث بڑی مشہور ہے اس کے نام سے، جو آج مجھ کو سنانا ہے، صلوات بر محمد، اور اسی میں حدیث تو بڑی لمبی ہے، شاید پوری ہو ہی نہیں پائے گی، لیکن 11:25 تک جتنا کر سکتا ہوں آپ کو بیان کروں گا۔ نام ہے اس آدمی کا عنوان بصری۔ کیا نام ہے؟ آپ کہیں دیکھیے گا تو عنوان بصری کی حدیث، اور یہ حدیث اتنی مشہور ہے عنوان بصری کی کہ قدیم زمانے میں جو بزرگ علماء ہوتے تھے وہ اپنے شاگردوں سے کہتے کہ اس حدیث کو لکھ کر کے ہمیشہ اپنے جیب میں رکھو، اور ہفتے میں ایک بار، ہو سکے تو روز ایک بار، مہینے میں ایک بار اس حدیث کو دہرایا کرو تم لوگ، اتنی اہم حدیث یہ ہے۔ اس نام تھا اس صحابی کا عنوان، تو انہی کے نام سے مشہور ہو گئی حدیث عنوان بصری۔ یہ کہاں ملے گی آپ کو؟ صلوات بر محمد، یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ تو جناب علامہ مجلسی رضوان اللہ علیہ نے اس کو بہار میں نقل فرمایا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 224، کتاب العلم، باب آداب طلب علم۔ علامہ مجلسی، اب وہ میں علامہ مجلسی کا قول نقل کر رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ وجدت بخط شیخنا البہائی قدس اللہ روحہ ما ھذا لفظ۔ یہ میں حدیث کہاں سے لے رہا ہوں؟ جناب شیخ بہائی رضوان اللہ علیہ کے ہاتھ کی تحریر، چھپی ہوئی کتاب کی بات نہیں، ان کے ہاتھ کی تحریر میں نے دیکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، کون؟ جناب شیخ بہائی، کہ قال الشیخ شمس الدین محمد ابن مکی، شہید اول کا نام سنا ہوگا آپ نے شاید، ان کا نام تھا محمد ابن مکی، بڑی عظیم شخصیت ہمارے علماء میں گزری ہے، شہید اول کا لقب انہوں نے پایا۔ تو کہا جناب شیخ شمس الدین محمد ابن مکی نے نقل کیا اس کو من خط الشیخ احمد الفراہانی، احمد فراہانی سے۔ وہ کہتے ہیں کہ عن عنوان البصری، اس کو نقل کیا ہے مین، جس سے امام نے فرمایا عنوان بصری نے۔ عنوان بصری کون تھے؟ کہتے کانا شیخن کبیرہ، ایک بہت بوڑھے آدمی تھے، قد اتا علیہ 94 سنہ، 94 برس کے تھے۔ کئی سال کے؟ یہ سن لے ہمارے لڑکے، پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ 94 برس کا آدمی امام کے پاس جا رہا ہے پڑھنے، صلوات، یہ شوق، جو شوق ڈیولپ کیا ہے امام نے۔ کہتے ہیں کہ علیہ 94 سنہ، 94 ایئر اولڈ، جناب عنوان بصری کہتے ہیں کہ کنتو اختلفت الی مالک ابن انس، وہ جو 4 امام ہیں نا، اس میں ایک امام کا نام کیا؟ مالک، مالکی لوگ ہوتے ہیں۔ کہ پہلے ہم بہت جاتے تھے مالک ابن انس کے پاس، ان سے حدیث سیکھتے تھے، بیچ میں امام بھی مدینے سے چلے گئے تھے، تو اب جب امام مدینے واپس آئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ فلما قدم جعفر الصادق علیہ السلام المدینہ، جب امام صادق علیہ السلام مدینہ تشریف لائے، اختلفت الیہ، تو میں بھی امام کی بارگاہ میں، چھٹے امام کی جانب آنے لگا۔ وَأَحْبَبْتُ أَنْ آخُذَ كَمَا أَخَذْتُ عَنْ مَالِكَ، اور میرے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ میں امام سے بھی ویسے ہی کچھ سیکھ لوں، پڑھ لوں، جیسے مالک ابن انس سے سیکھتا تھا۔
عمر کیا تھی؟ 94۔ یہ ہے پڑھنے کا شوق۔ یہاں معلوم ہوا 20 سال، ارے اب پڑھائی کی عمر ہے۔ اہل بیت نے سکھایا، حدیث کہتی ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو گہوارے سے لے کے قبر تک۔ کوئی عالم دین تھے، بالکل آخری وقت تھا، تو ان سے کچھ علماء ملنے گئے، تو باتوں کہنے بھائی اس مسئلے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بحث شروع کی، تو کسی نے کہا اس وقت اس سب کا وقت ہے؟ انہوں نے کہا صاحب جان کے مروں وہ بہتر ہے کہ جہالت کے ساتھ مر جاؤں وہ بہتر ہے۔ صلوات، یہ ہے تعلیم کی اہمیت۔ خوب، تو اب یہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا تھا تو امام کی بارگاہ میں میں جاتا تھا، اور میرا شوق یہ تھا کہ جیسے مالک ابن انس سے سیکھا اب میں امام سے سیکھوں۔ تو جب کئی بار آئے گئے تو ایک دن مولا نے کہا اے بھیا عنوان، کہاں تم جو ہے وہ روز روز جو ہے وہ پہنچے رہتے ہو؟ انی رجل مطلوب، من جب کہتے ہیں حالات بدل چکے تھے، انی رجل مطلوب، میں بھیا میں ایسا آدمی ہوں کہ جس کے پیچھے جو ہے وہ ای ڈی والے، سی بی آئی والے وہ سب لگے ہوئے ہیں، میری مستقل نگرانی ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ پرابلم ہے، دوسرے مع ذلک لی اوراد فی کل ساعہ من آناء اللیل والنہار، صبح و شام ہمارے اپنا دعا نماز اس کے بھی کچھ اوقات ہیں، تو فلا تشغلنی عن وردی، ہم کو ہماری نماز دعا سے یار جو ہے وہ آپ ڈسٹرب مت کیجئے۔ وخذ عن مالک، جا جیسے مالک سے پڑھ رہے تھے وہاں کہے نہیں جاتے، واختلف الیہ کما کنت تختلف الیہ، جیسے پہلے مالک کے یہاں جاتے آتے تو وہیں جاؤ یار ہماری جان بخش دو، مثلا ہمارے ساتھ یہ سب پرابلمس ہیں۔ صلوات بر محمد و آل۔ کہنے لگے امام نے جب مجھ کو یہ جواب دیا کہ یار ڈسٹرب نہ کرو، ہم کو بھی اپنا نماز روزہ کرنا ہے، جاؤ تم وہیں مالک کے یہاں، تو میں نے بہت مغموم ہوا، میں فاغتممت من ذالک وخرجت من عنده، میں بہت ٹینشن کے ساتھ امام کے یہاں سے نکلا۔ آپا آئے جائیں آپا، اے بیٹا وہ دروازہ بند کر دو، کہہ دو آگے جگہ نہیں، جس کو آنا ادھر سے آئے، بند کرو۔ صلوات بر محمد۔ ہاں پیچھے جگہ ادھر بہت جگہ ہے، ایک اور صلوات بر محمد۔ ہاں تھوڑا تھوڑا آپ حضرات تشریف لے آئیں تاکہ جو بعد میں آئے ان کو تھوڑا موقع مل جائے گا۔ کیسے ہے؟ سوا 12 بجے جمعہ ہوتا ہے نا؟ نہیں وہ تو معلوم ایسے ہی چھیڑ رہے۔ صلوات تو جب امام نے اسے ہم کو جو ہے وہ ٹرخا دیا تو میں نکل تو آیا مگر بڑا ٹینشن مجھ کو تھا۔ وَقُلْتُ فِي نَفْسِي، اور دل ہی دل میں نے کہا کہ لَوْ تَفَرَّسَ فِيَّ خَيْرًا لَمَا زَجَرَنِي، اگر ہمارے اندر کچھ نیکی بھلائی ہوتی تو امام ہم کو اس طرح سے تھوڑی بھگا دیتے اپنے گھر سے کہ کیوں ڈسٹرب کرتے ہو، جاؤ۔ اس کا مطلب میرا معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں وہاں سے نکلا اور سیدھا آیا مسجد پیغمبر میں، وہاں ہم نے نماز پڑھی، رسول اللہ کو سلام کیا، اس کے بعد میں گھر آ گیا۔ پھر رجعت من الغد الى الروضہ وصلیت فیہا رکعتین، پھر دوسرے دن جو ہے وہ پیغمبر کی بارگاہ میں آیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور پکڑا میں نے رسول اللہ کی ذریع قبر پر جو ہے اور میں نے کہا اسألک یا اللہ، پالنے والے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان تعطف علی قلب جعفر، یا اللہ رسول اللہ کا واسطہ امام صادق علیہ السلام کا دل میرے لیے نرم کر دے کہ مجھ کو اپنی بارگاہ میں پڑھانے کے لیے قبول فرما لے۔ وَتَرْزُقَنِي مِنْ عِلْمِهِ مَا أَحْتَدِي بِهِ إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، اور پالنے والے مجھ کو امام صادق کے علم سے وہ چیز عطا فرما کہ جس کے ذریعے میں صراط مستقیم کا راستہ آسانی سے
طے کر سکوں۔ وَرَجَعْتُ إِلَى دَارِ مُغْتَمًّا، یہ دعا ہوا کر کے زری پکڑ کے رسول اللہ کی واپس آ گئے ٹینشن میں۔ وَلَمْ أَخْتَلِفْ إِلَى مالک، اور میں نے مالک ابن انس کے یہاں بھی جانا چھوڑ دیا۔ مطلب یہ کہ جب امام پڑھانے کو نہیں تیار ہے تو ادھر ادھر بھی نہیں جاؤں گا، صلوات بر محمد، ادھر ادھر بھی نہیں جاؤں گا۔ وَلَمْ أَخْتَلِفْ إِلَى مالک ابن انس، کیوں؟ لما اشرب قلبی من حب جعفر، اس لیے کہ میرا دل تو بھر چکا تھا عشق امام صادق علیہ السلام سے۔ کچھ سمجھ میں آیا، جب اہل بیت کی محبت سے دل بھر جاتا ہے نا، تب وہ ادھر ادھر منہ نہیں مارتا ہے، صلوات۔ اس کا مطلب ابھی ہمارے یہاں کچھ کمی ہے۔ فما خرجت من داری الا الى الصلاة المکتوبہ، پھر میں نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا ہمارے ٹینشن کے، بس واجب جاتے تھے، سمجھ گئے آپ، جماعت کی نماز پڑھ کر کے اور پھر اپنے گھر میں۔ مگر کتنا برداشت کرتے، نہیں برداشت ہوا، دل تنگی کرنے لگا، تو ایک دن پھر میں نکل پڑا، دیکھا جائے گا یار، پھر چلتے ہیں۔ آئے اور آ کے نماز عصر پڑھی روضہ رسول پر، اور نماز عصر پڑھنے کے بعد میں امام کے دروازے پر آیا، کھٹکھٹا دیا دروازہ۔ فخرج خادم اللہ، دروازہ کھٹکھٹایا، امام کا خادم نکلا، جی فرمائیے ما حاجتک؟ قلت السلام علی الشریف۔ آپ غور کر رہے ہیں، جہاں 4000 آدمی کلاس میں آتے تھے، اب حالات اتنا بدلے ہیں کہ آدمی نام لیتے ڈر رہا ہے امام صادق علیہ السلام کا۔ اس نے کیا کہا؟ السلام علی الشریف۔ یہ آپ کو کئی اماموں کے زمانے میں ملے گا، حدیثیں بھی نقل ہوتی تھی تو نام نہیں لیتے تھے، جسے امام قال العالم، عالم نے فرمایا، سننے والا سمجھ رہا ہے کہ یہ بات عالم سے مراد امام ہے۔ یہاں بھی اس آدمی نے امام کا نام نہیں لیا، شریف کہا، شریف مطلب یعنی امام۔ تو انہوں نے کہا صاحب السلام علی الشریف، سلام ہو شریف پر، یعنی مولا کو سلام کرنے آئے ہیں۔ فقال هو قائم فی مصلاہ، وہ تو ابھی مصلے کے اوپر ہیں۔ فجلست بحذاء بابہ، دروازے کے سامنے بیٹھ گئے، کب تک پڑھیں گے نماز، دیکھتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد فما لبث الا یسیرا، تھوڑی ہی دیر کے بعد پھر دروازہ کھلا، خادم نکلا، ادخل علی برکت اللہ، آ جاؤ۔ فدخلت وسلمت علیہ، میں پہنچا، میں نے امام کو سلام عرض کیا، امام نے سلام کا جواب دیا، بیٹھیے، میں بیٹھ گیا۔ غفر اللہ لک، امام نے کہا بیٹھو، اللہ تمہاری بخشش کرے۔ اتنا بہت ہے، امام کسی کے لیے کہہ دے، ہے نا، اجلس غفر اللہ لک، بیٹھو اللہ تمہاری مغفرت کرے۔ کچھ سمجھ میں آیا علم کی کتنی قدر ہے؟ ٹینشن بہت ہے، پرسوں چڑھا میں تو دیکھا الماریوں میں بھی زنگ لگ رہا ہے، تو مشینیاں لگتے یار، اس کو جو ہے نا، اس میں بڑا ثواب ہے کتابوں کی حفاظت کرنا، صلوات بر محمد۔ میں بیٹھ گیا، پھر امام اطرق ملین، بیٹھ گئے اور امام ایسے کچھ دیر تک۔ ثم رفع راسہ، پھر سر اٹھایا، پھر فرمایا ابو من۔ اب یہ ابو من کا ترجمہ نہیں ہوگا کس کے باپ ہو، نہیں، عربوں میں یہ ہوتا تھا کہ نام کے ساتھ کنیت چلتی تھی۔ واٹس یور نیم سر؟ مہتاب حیدر۔ آپ کے بڑے بیٹے کا نام کیا ہے؟ ارے وہی کا نام بتاؤ۔ فاطمہ، سمجھے آپ؟ تو اب ان کی کنیت کیا ہوگی؟ ابو فاطمہ، سمجھ گئے آپ؟ تو عربوں میں یہ ایک عام بات ہے، جناب ابو طالب نام تھوڑی ہے، نام کیا ہے؟ عمران، کنیت ہے کیا؟ ابو طالب۔ تو امام نے پوچھا ابو من، تو ابو من کا مطلب نہیں کیا کس کے باپ ہو، ابو من یعنی کنیت کیا ہے، نام کیا ہے؟ اتفاق سے اس کی کنیت تھی ابو عبداللہ، ہے نا؟ تو انہوں نے کہا جی ابو عبداللہ، امام کی بھی کنیت کیا ہے؟ ابو عبداللہ۔
عنوان بھائی کی بھی کنیت، عنوان بھائی کا 94 سال کیا، عنوان دادا جو ہے ان کی بھی کنیت کیا تھی؟ ابو عبداللہ۔ امام نے کہا ابو من، کیا ہے کنیت؟ کہا ابو عبداللہ۔ امام نے کہا کہ اللہ تم کو اس کنیت پر ثابت قدم رکھے، یعنی ابو عبداللہ نا، تو اللہ کے بندے بنے رہو۔ تو یہ کہتے تھوڑا ٹائم کم، اس لیے میں نے کہا تھوڑا خلاصہ سنا دو، ایک ایک لفظ کو ترجمہ ٹائم لگ جائے۔ تو کہنے میں اپنے دل میں کہا کہ یار کچھ نہ ہو، اتنا ہی اگر امام کی دعا لگ گئی ہم کو نا کہ اللہ تمہاری کنیت پہ تم کو ثابت رکھے، ہماری دنیا و آخرت کے لیے یہی بہت ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا صلوات بر محمد سر اٹھایا، فرمایا ہاں تو بولو ما مسئلتک، کیا پوچھنا کیا چاہتے ہو جو اتنا تم پریشان ہو؟ قلت سألت اللہ ان یعطف قلبک علی ویرزقنی من علمک۔ ارے صاحب بڑی دعا کی ہے ہم نے، روضے پر جا کے رسول اللہ کے پکڑ پکڑ کے دعا کی کہ اللہ آپ کا دل ہمارے لیے نرم کر دے تاکہ آپ کے علم میں سے کچھ ہم سیکھ سکیں۔ اور مجھ کو لگتا ہے مولا کہ آج میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ تو حضرت نے کہا اچھا پڑھنے آئے ہو؟ کہا جی۔ اب یہاں سے بس 2-3 لائن ہے، اسی پہ بات ختم ہے، اس لیے میں نے کہا لمبی چلے گی تو پھر کبھی یاد دلا دیجئے گا کہ وہ مولانا جو آئے تھے آپ عنوان بصری والی حدیث لے کے، دو یہ لائن تو ہی ذرا اس کو پورا کرو، تو اگلی کبھی آئے تو اس کو انشاءاللہ کنٹینیو کر دیں گے۔ صلوات پر محمد۔ اب یہ آئے کیوں تھے عنوان بھائی؟ پڑھنے نا۔ امام نے فرمایا اے ابو عبداللہ، ان کا بھی لیس العلم بالتعلم، اسٹارٹ یہاں سے کیا۔ ایک بات نوٹ کر لیجئے عنوان صاحب، علم سیکھنے سے نہیں آتا صرف۔ صلوات بر محمد۔ سمجھو کیا ہوا؟ لیس العلم بالتعلم۔ آج امام کی شہادت کی تاریخ ہے، اپنے گھر جائیے گا، اپنے بچوں کو اس کا خلاصہ سنائیے گا کہ امام نے فرمایا اسکول جانے سے خالی کچھ نہیں ہوتا، جو میں مطلب نکال رہا ہوں، انٹر بی اے بی کام بی ٹیک ایم ٹیک ڈگری لے لینے سے کوئی پڑھا لکھا نہیں ہوتا۔ لیس العلم بالتعلم، امام نے فرمایا علم بولیے سیکھنے سے صرف، بلکہ علم کیا ہے؟ انما هو نور، علم نور ہے، روشنائی ہے، یقع فی قلب من یرید اللہ تبارک و تعالی ان یہدیہ، یہ علم اس کے دل میں داخل ہوتا ہے جس کی ہدایت کا اللہ ارادہ کر لے۔ اب آپ بتائیے، ایک سے ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر ہدایت یافتہ نہیں ہے، اگر نماز روزے کے پابند نہیں ہے، تو آپ ڈاکٹر تو ہیں، انجینئر تو ہیں، مولانا تو ہیں، عالم نہیں ہیں۔ اسکول جانے سے نہیں ہوگا، علم خالی ٹیوشن پڑھنے سے نہیں ہوگا، تو سوال صاحب کیسے ہوگا وہی بتائیے۔ تو بجائے پوچھنے کے ہم خود فرماتے ہیں اگر علم چاہتے فاطلب اولا فی نفسک حقیقت العبودیہ، پہلے بندہ بن جاؤ تب طالب علم۔ ایک علم حاصل کرو کس کے ذریعے سے؟ بندگی کے ذریعے۔ دو، علم حاصل کرو جتنا سیکھ چکے ہو اس پر عمل کے ذریعے۔ جتنا پڑھا
سینا ہم چاہے جو مجھ کو میں کرتا ہو اس سے پوچھیے ہائی اسکول انٹر بی ایس سی وغیرہ میں ضرور ان کی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ پڑھائی کرتے ہوئی وہ سینا بہت مزہ کی چیز ہے حکیم تھے اپنے زمانے کے وہی سینا اتنے ہی زبردست تھے ہائی وہی سینا کا سینئر بن گئے جو رہتے ہیں موبائل کھیلتے ہیں ان کو کہیے کہ یہ سب دیکھو نا جناب اس کا سیریل ہے یہ بھی سیریل ہے وہ سیریل ہے تو ایسے تھے چھوٹے کے کبھی سے دماغ جو ہے وہ مشہور ہو گیا تو اس زمانے میں ٹرکی یہ تھی سلطنت عثمانی اور عثمانی سلطنت پورا یورپ تک رہی تھی اور یہ سعودیہ عراق سب کو یاد ہے خالی ایران بچا تھا ان سے یہ شیعوں کے بشارت کے لیے ہمیشہ شروع کیا تو جب نام ہوا تو مسلموں کا شوق تھا مگر زمانے کو ہوگا یہ ایجوکیٹڈ لوگوں کو اپنے یہاں جمع کرتے اور اتنے یہ ملک دوست تھے جو اس بچپنے میں وہاں سے سپاہی آتے اٹھا کے لے جائے گھوڑے سے اٹھا ایک مرتبہ پکڑ کے چلو رہتے اسی لڑکا چلو رہتے اور وہ دونوں سپاہی رہے وہ ٹھیک ہے وہاں کا رقم نہیں جاؤ کسی طرح سے کیوں نہیں جاؤ کیسا آپ نہیں جائیں گے تو ہماری جان پر بنا ہے ہم کیا جواب دیں کہا کہتے نا کہ روح زمین پر ہم کو کہیں حسین ملی اور حسین کرے صاحب آپ سامنے دکھ رہے ہیں تو کیسے کہتے ہیں کہا کہتے نا روح زمین پر کہیں نہیں ملے بچپن میں جس لوٹے کی نہیں سے آیا کرتے ہو تو بڑا ہوگا اور نہ رہے اپنے ملک میں اور مزے کی بات ہے کہ اپنی حکومت نے قدر بھی نہیں کی پھر بھی اپنے ملک کے لوگ یہ حسیت کی تاریخ سوال تو کیا پرانی سینہ کہتے ہیں کہ جب میں بڑی پرانی کتابیں وہ سقراط وغیرہ کی فلسفے وغیرہ پڑھتا تھا تو کبھی کبھی پورا پیج پڑھنا چاہتا اتنا صحیح تھا پورا پیج پڑھنا چاہتا تو سمجھ نہیں لکھا کیا ہے پہلے جب نہیں سمجھ میں آتا تھا تو کتاب بند کر دیتا دو رکعت نماز حاجت پڑھا اور نماز حاجت پڑھنے کے بعد پھر کتاب پڑھتا تھا وہی یہ اب سمجھ نہیں آ رہا سمجھے نام نے کیا کہا فسٹ کہا گیا یوں ہے اللہ سے سمجھنے کی کوشش کرو تو سمجھائے گا بڑا آئیس کی تیاری کیجئے چلے گا پڑھ لیں مگر اس کا کام نہیں چھوٹتا ہے اور اگر آپ سلیکٹ بھی ہو گئے تو آپ آئیس تو ہے عالم نہیں ہوتا عالم وہی ہے جو اس کو ہدایت دلا یہ تو امام نے کہا فاستفهم اللہ اللہ سے سمجھنے کی کوشش کرو اللہ سمجھائے گا یہ تو امام نے کہا نا قرآن کہتا ہے کچھ لوگ ہیں جن کو ہم ڈائریکٹ پڑھتے ہیں اس کا ذریعہ مانیے قرآن میں آیت ہے کوئی موبائل چلا کیا نام ہے تمہارا بیٹا ہمیں تمہیں ادھر ادھر کیوں دیکھ رہے ہو لا موبائل چلاتے ہو قرآن ہے تمہارے موبائل میں ڈھونڈ سکتے ہو وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ تو اس کو سرچ کرو اگر اردو کر سکتے ہو وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ صلوات تو قرآن مجید میں اللہ کیا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ میں جواب اس کرنا ہوں یہی بہت مجھ میں آئے گا تو سمجھے کہ شروع ہوتے اپنے یار ہم اپنا پڑھتے بھائی دیکھتے ہیں اوپر سب کو مل گیا سلام تو میں اپنا کنفیوژن دور کرنا چاہتا ہے کہ بیچ میں واہ ہوتے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ یہ کنفیوژن دور کرنا ہے مل جائے گا خلاصہ
اللہ فرماتا ہے تقویٰ کیا کرو یعلمکم اللہ تم کو پڑھائے گا. یہ کہاں ہے؟ کیا مطلب؟ اللہ نے پڑھاتا ہے جی. جو علم کوئی نہیں پڑھا سکتا وہ کون پڑھائے گا؟ اللہ. یہ بتائیے قرآن میں قصے ہیں، قرآن قصے کی کتاب ہے معاذ اللہ، لیکن قصہ ہے کہ نہیں ہے نا؟ کیوں ہے قصہ؟ 1,24,000 نبی ہے اور اس میں 28 نبی اور خالی تذکرات، باقی کا ہے کہ واٹس کرائٹیریا کیوں 28؟ تو میری سمجھ میں جو آیا کہ میرے پاس ہے کہ اس کی دلیل نہیں ہے، میری سمجھ میں آیا کہ شاید قرآن میں انہیں نبیوں کی داستانیں جگہ پانے کے قابل ہوئی ہیں جو اسی نہج سے اہل بیت کی فضیلت کو ظاہر کرتے ہیں. کیسے 1,24,000 نبی ہے نا، اس میں رسول کتنے؟ 313. اس میں اولو العزم کتنے؟ 12. اس میں صاحب کتاب کتنے؟ 4. کرکٹ سمراٹ دیکھتے ہو؟ پوری دنیا میں کتنی ٹیمیں ہیں کرکٹ؟ 15 ہے. دیکھتے ہیں سن کے دماغ میں کل ملا کے 110 کھلاڑی ہیں، لیکن اس میں بھی ٹاپ 10 کی لسٹ بنتی ہے. 150 میں کتنے کی لسٹ بنتی ہے؟ ٹاپ 10 کی. 10ویں نمبر میں ہوتا ہے تو کرکٹ سمراٹ میں فوٹو چھپتی ہے. 150 میں ٹاپ 10 اور 1,24,000 جناب موسیٰ 1.25 لاکھ میں ٹاپ 4 کے نبی ہیں. انہی کے زمانے میں ایک صحابہ ہوتے جن کا نام تھا خضر، جو نبی نہیں ہے اور اگر ہیں بھی تو موسیٰ کے ایکول نہیں ہے، صاحب کتاب نہیں ہے، اولو العزم نہیں ہے. اس کا نام 313 کے نیچے ہے. اس کا ہمارے وہاں اختلاف ہے کہ آیا وہ نبی تھے، اکثر بھی کہ نبی تھے تو نبی نہیں تھا، اور اگر نہیں تو موسیٰ سے نیچے تھے. موسیٰ کی شریعت پر ان کو عمل کرنا. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ موسیٰ جاؤ کس سے پڑھنے؟ ایک میرا بندہ ہے، نہیں کہا میں نے آتیناہو من لدنا علما، جس کو ہم نے اپنے پاس سے لیا. یہ قرآن میں کیا اللہ جناب موسیٰ کو بے عزت کر رہا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے پڑھایا اس کو کوئی بات نہیں، ہو گئی بات. تو کیا ساری داستانی قرآن میں ہے؟ یہ کیوں لکھی گئی قرآن میں؟ تو یہاں تک صاحب ٹاپ 4 کے نبی تھے سوالات میں، اور قرآن پیغمبر کے پاس بھیج دیا پڑھانے کے لیے، اور قرآن پیغمبر بھی کہ نہ پی ایچ ڈی نہ کچھ، وہ ڈائریکٹ اللہ سے پڑھ دو. اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ کا قانون بتانا ہے تم کو کہ یہ دماغ سے نکال دو کہ صرف نبی واصل پر گیا نہ پیغمبر بھی خدا کہتا آتیناہو من لدنا علما. موسیٰ ہم نے بندہ ہے جس کو ہم نے اپنے پاس سے لیا ہے تاکہ تمہارے پاس دلیل رہے. شکل کو اگر کوئی کام پیغمبر
دیتا جن کو اپنے پاس سے دیتا ہے. کس کو دیتا ہے؟ میرا بھیا کس کو دیتا ہے؟ مل گیا. کس کو دیتا ہے؟ یہ ضروری ہے. تم کا وعدہ کیا کرو ہم تم کو پڑھائیں گے. کچھ سمجھ میں آیا؟ جب قرآن کہتا ہے متقی ہو جاؤ ہم تم کو علم دے دیں گے, تو جب جنرل متقیوں کو اللہ علم دے سکتا ہے کچھ چیزیں وہ ہیں جو آدمی کتاب میں نہیں ملے گا, اللہ دے گا. میں جملہ اس کے ایک علم ہے جس کو کہتے ہیں تعبیر خواب. تعبیر خواب کا ایک خواب ہے. کتابیں تو چھپی ہیں بالکل چھپی ہیں, لیکن روز نیا نیا جو خواب دیکھتا ہے کتاب میں کہاں مل جائے گا. موٹی موٹی چیزیں مل جائیں گی. اور اسی لیے تو ہے کہ اگر اللہ نہیں دے گا تو اتنے بڑے بڑے تعبیر دینے والے میں سے نہیں بتا پائے. جناب یوسف ہی نے تعبیر ہے ادھر سے ملا. یوسف کو کب دیا اللہ کی تعبیر خواب ہے, وہ بھی پیغمبر جانے دیجیے. صلوات شرط کیا ہے؟ تقویٰ کیا کرو, اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ. اتنا خوبصورت آدمی کوئی بھی لڑکی دیکھ کر کچھ دیر تک تو کھڑے ہو جائے. بہت خوبصورت آدمی مگر بہت تکلیف پر ہے اس کا انسان. ایک لڑکی توڑے ہوئی اس کو ابن سیرین, یہ بیچارے غریب گھر کے آدمی تھے تو کسی ہی کپڑے والے کے آئے ہوتے تھے. ایک دن وہ لڑکی پہنچ گئی دکان میں, بھیا کھانے دے دیجیے, کھانے دے دیجیے, کھانے دے دیجیے, کھانے دے دیجیے. اتنا لے لیا کہ آسانی سے ایک عورت اٹھا اور میں کہا صاحب وہ اتنا پسند آ گیا اور اتنا پیسہ بھی نہیں آیا مجھ سے, تو آپ پیسہ نہیں لڑکے سے یہ گھر پہنچا دے پیسہ لے. اب بیچارے دکان والے کیا پتا سیٹ پہ اس کے پیچھے کیا رہا, تو میں پہنچایا تو پیسہ نہیں گئے. دروازہ کھلا کر رکھتے ختم کر کے پیسہ لے کے آ گئے. پیسہ لے کے پڑھتے تو اتنے سے تو ہوش ہو گئے. بس وہ پہلے نہیں بول سکتا میں اتنا سچ سمجھ سکتی یہ کیا کہیں سمجھے تو اپنا کپڑا بہانا ہے بہت دیر سے ہے تمہارے رشتے میں میں نہیں کر سکتی کیسا کرے گا کب اب تو بیٹا تم پھنس گئے. اس کو ہر شور بچانا ہے. کون تمہاری بات مانے گا؟ پھر جاؤ گے تو صحیح ہے, میں کوئی سفر نہیں دیا لیکن وہی تقویٰ کیا اللہ. دیکھیے کیا کرے سارا مجبوری. جناب یوسف والا کیس مانو نا سوال
اسی سے یہ شور مچاتے بھی پاس اللہ کی مدد کر رہے دماغ میں کوئی نہیں کر سکتا جو تیرے اوپر کہنے لگے صاحب تو ہم آپ کو اسی امتحان دے رہے ہیں تو کوئی شکایت کیا معاشور کی جائے اس کو کیا کرانی ہے اس کو پرانے زمانے میں آج کی طرح تو فلش نہیں ہوتا تھا وہ بدنچے ہوتے تھے 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد سفر ہوتی تھی وہاں پہنچا آدمی اپنی کے سفر کو ہاتھ نہیں لگا سکتا وہاں جو گندگیاں پڑی تھی اپنے شریر میں اٹھایا اور سب بہانا پورے بدن میں ایسا پانی پڑ گئے ٹھیک ہے ہمارا یہی طریقہ نکال سامنے دریا ڈوب گئے 10 منٹ گلی برداشت ہے اللہ نے تعبیر خواب کا ایک دے جو کسی کتاب میں نہیں ہے صلوات اللہم صلی دوسرا آدمی ایک بار آیا اس نے کہا میں نے خواب دیکھا اذان دے رہا جو خواب ایک تعبیر دو کتنا ہوگا تقویٰ کیا اس کی وجہ بتائی ہم نے دونوں تعبیر قرآن سے بتائی تو کیا مطلب جب یہ آیا کہ اس نے کہا میں نے خواب دیکھا اذان دے رہا ہوں تو اذان مانا ہوتا ہے چلانا اذان مانا چیخنا چلانا تو جب جناب ابراہیم کعبہ بنا چکے تو قرآن میں کہ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ ابراہیم لوگوں کو اذان دے پکارو حج کے لیے کبھی اس نے کہا کہ میں اذان دے رہا ہوں وہ آئے کرے دماغ میں میں نے کہا سکتا ٹھیک اس کو اپنے چوٹ کیسے کہیں گے کہ یہی لفظ ہوا وہاں کب جب جناب یوسف کے بھائی آئے تھے کہ وہ دے دیا کہ جو سگا بھائی تھا اس کو روکنے کے چکر میں وہ جو برتن کا نام پہ ڈالنا تھا اس کو انسانی کے بورے میں ڈلوا دیا اور یہ بورا بن گیا چلے تب تک یہ کہ ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون تم لوگ چور ہو چلایا ہے آدمی اس کی شکل سے لگ رہا تھا کہ آدمی ٹھیک نہیں ہوئی جیسے اس نے کہا ہم نے خواب دیکھا ہے کہ آزان دے رہا ہوں یوسف کے بھائی والی آئے دماغ میں یہ دماغ میں بات نہیں ہے تقویٰ اختیار کرو اللہ کا اللہم صلی دوسری چیز جو اللہ دے گا تقویٰ ہو جائے دوسری چیز احترام ہے موسٹ امپورٹنٹ احترام قرآن یہ ہے نا ان کا احترام کرو کیا کچھ نہیں ہے ایک سلوات بڑی مجھے ایک بزرگ عالم تھے تو استخارہ بڑا مشہور تھا یورپ امریکہ تک سے فون آتا تھا استخارہ کر دیجیے تو آدمی کہتا ہے ایک دن ان کے بیٹھے تھے ایک آدمی آیا کہنے لگا حضور استخارہ کر دیجیے ان کا 56 مسئلہ آیا تو انہوں نے کہا کہ وہ ذرا استخارہ کر دیجیے بہت بڑھیا ہے اور رقیب بھی موجود ہے دوسرا بھی رشتہ آ رہا ہے جلدی سے جا کے اس رشتے کو پکڑ لو دیر کرو گے تو معاملہ خراب ہو جائے گا
تو جو استخارہ دکھلانے آیا تھا وہ بیٹا صاحب بالکل صحیح آیا، میں وہ بھی جانتا ہوں دوسرا والا نکالے ہوگا بات ختم ہو چلے گئے. تھوڑی دیر میں دوسرا آنے کا سب حضور استخارہ دیکھیں بہت خراب عزت کے بھی کیا ہے جان خبر کا اس کام میں کرنے لگ جائے. تو میں کہتے ہیں ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ اتنا امپورٹ ایکسپورٹ کا کام ہے تو محمد جو کا وہی ہے کہ اس لیے تو ہم نے کہا اے بدر میں نظر نہیں آتا سکتے سوال آدمی ٹائم سے آئے کہ نہیں وہاں کے بجنا چاہے جب اپنے ٹائم کے حساب سے بیٹھے اس سے آپ نے کہا بہت بڑھیا ہے، اس سے آپ کہہ رہے بہت خراب ہے، کچھ سمجھ نہیں آیا.
یہ سنسار میں نہیں گاڑی چلانا سیکھا اور کلاکار اور پیلے سیریل کو پتہ ہی نہیں کچھ تو ہوتے نکل گئے سمجھتے آپ سائڈ کرو ایسا آگے میں نہیں لیا گاڑی کا نہیں بڑا بسا مجھے نکلنے کے بعد ٹھیک ہے چھوڑ دیا چھوڑ دیا چاہیے پیچھے پیچھے سے آپ ایک وکیل صاحب آ رہے تھے جو ٹریفک کی وکالت کرتے ہیں سگنل چھوڑ کے نکل گئے پولیس والے نے روکا اس کو آپ کو میں ٹریفک کہہ کی وکالت کرتا اوہ آپ کو جو وکیل صاحب نہیں باشتے کے لیے کہتے کہ آپ سارا قانون کیا کہ اس کے بعد جائیں گے جائیں چھوٹ اور وکیل صاحب پھنس جائیں گے یہی حال قیامت ہوگا جاہل بچ جائے گا پڑھائی کا پھنس جائے گا لہٰذا پڑھنا کمال نہیں ہے پڑھنے کے ساتھ ساتھ وَقُلُوا الْعِلْمَ بِالْعَمَلِ عمل کے ذریعے کرو وَاسْتَفْهِمْنَا اللہ سے سمجھنے کی کوشش کرو اللہ تم کو بولے سمجھائے گا بس آج اسی تمام مشاہدہ میں نے کہا شروع میں کہ بعض جگہ تو بندرہ شروع ہوا ہے بعض جگہ تو 25 شروع ہوا ہے ایک گزارش ام حمیدہ کام ہے دادی کہتا ہے دادی کہتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد میں نہیں تھا وہاں کے صحابیوں سے میں نہیں تھا بعد میں مدینے پہنچا شہادت کی خبر ملی تو گیا تھا عرصے کے لیے تعزیت کے لیے تو میں حقیقہ کے لیے بولو کچھ بتائیے گا امام کی شہادت کے کو پیار کچھ بتائیے گا کہ کیسے انتقال ہوا ان کو کیا فرمایا راوی کہتا ہے کہ انہوں نے حمیدہ نے کہا لگاؤں بالکل امام نے کرنے سے پہلے اس سے کہا جس سے ذرا یہ رشتہ داری ہے کیا نام ہے آپ کا آگے آگے نہیں معلوم جس سے ذرا بھی ہماری رشتے داری نکلتی ہے سب کو آخری وقت یہ ہم کیا رہا ہے ارے بدلاؤ کیا مولا کے حالات کیا تھے پیغام نے کہا جس سے ذرا بھی کھانا کرنا سب کو میرے پاس بیٹھا کرو تو یہ اٹھا دیا چلتے چلتے امام بس ایک بات کی جاتے جاتے سب لوگ محبت لیجیے جس نے نماز کو ہلکا سمجھا ہم اس کی شفاعت نہیں جس نے بولیے نماز کو ہلکا سمجھا ہم اس کی شفاعت نہیں کریں گے کوئی جگہ سے کچھ نہیں ہوگا اور اپنے طرف پر جنت کا چانس بھی ہمارا تک کسی کا نہیں ہے جب تک وہ شفاعت نہ کرے اور انہوں نے کہا کہ ہم سب کی شفاعت کر دیں گے بے نمازی کی بات نہیں ہے خالی کیا سمجھنے والے ہم شفاعت نہیں ہے یاد شہادت کے لیے دو باتیں ہو اور دو جملے مسائل کے مولا اور جتنا کام آپ نے کیا اتنا کسی نے نہیں کیا لیکن ویسے ہی